نحن نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اس وقت غزہ کے اندر اگرچہ جنگ بندی ہو گئی ہے، لیکن جو لوگ جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت ان پر ظلم اور مصیبتیں بڑھ گئی ہیں اور وہ اور زیادہ مشکلات میں مبتلا ہیں، لیکن پوری امت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اور اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ چاہے غزہ ہو یا کشمیر ہو یا کوئی اور مسلمان ملک ہو، گزشتہ 100 سال سے مسلمانوں کو جو مار پڑ رہی ہے، یہ در حقیقت اس غفلت کا نتیجہ ہے جس سے مسلمان آج بھی غافل ہیں، اور ان کو اس طرف، اپنے اصل دین کی طرف آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین کی ہر بات سمجھا دی، ہر چھوٹی سنت کا، اور ہمیں پتہ ہے اور الحمدللہ مسلمان کو پتہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین رہنمائی کی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس وقت امت جب اتنی مشکل مسائل سے گزر رہی ہے اور اس کا حل نہ بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حل بتایا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ امت کے اندر اکثریت، میجورٹی، حتیٰ کہ دینی اور دین سے محبت رکھنے والے لوگ بھی وہ اس حل سے ناواقف ہیں اور غافل ہیں۔ تو میں نے اس کا ایک مفصل کورس تیار کیا ہے جس کے اندر پورے دلائل کے ساتھ یہ حل پیش کیا گیا ہے، اور الحمدللہ میں نے دیکھا ہے جس کو پورا حل سمجھ میں آ جاتا ہے وہ بڑے اعتماد کے ساتھ لوگوں کو کہتا ہے کہ حل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، قصور ہمارا ہے کہ ہم قرآن و سنت کو اس نقطہ نظر سے نہیں پڑھتے۔ اب میں نے دیکھا ہے کہ عوام الناس کے اندر بھی وہ جب مشکل دلائل اور وہ ساری چیزیں مفصل یاد کرنا ان کے لیے مشکل ہے، تو میں نے بالکل عام فہم سادہ سا ایک کورس بنایا ہے، اور اس کورس کو بھی میں نے اور آسان کرنے کے لیے سوال و جواب کی صورت میں رکھا ہے، یعنی مختصر سا سوال، مختصر سا جواب۔ یہ سوال و جواب آپ یاد کرتے چلے جائیں گے تو آپ کے سامنے ایک بڑا واضح حل آ جائے گا، اور اس کے نتیجے میں آپ بھی، ایک عام مسلمان بھی، بڑے اعتماد کے ساتھ کہے گا کہ نہیں، واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حل دیا تھا اس امت کو، ہم نے کبھی اس پہ توجہ نہیں کی۔ تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس حل کو سمجھیں اور پھر اس کے ساتھ ہم باقاعدہ ایک عمل کا اپنا ایک پلان بنائیں اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیں، آپ الحمدللہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت نماز کا پڑھتی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کار جانتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ انہیں طریقہ کار یاد کروایا بچپن سے، انہیں یاد ہے ہر ایک کو کہ کیسے میں نے نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح جب اللہ کے دین کو قائم کرنا، خلافت کا نظام قائم کرنے کا طریقہ کار ہم سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس امت کو دوبارہ وہ خلافت بھی دے دے گا، اور وہی خلافت انشاءاللہ، خلافت کا نظام کہیں بھی قائم ہو گیا تو انشاءاللہ یہ غزہ کی بھی مدد ہو جائے گی، کشمیر کی بھی ہو جائے گی، جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، ظلم کا شکار ہے، ان کو یقیناً ان کو مدد ملے گی، اور اس کے ذریعے سے ان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر خود مسلمان ملکوں کے اندر جو مسائل کا دلدل ہے، یا جس طرح ہم حزب الشیطان کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، اس سے نکلنے کا ایک واضح لائحہ عمل اور راستہ بھی آہستہ آہستہ سامنے آتا چلا جائے گا۔ اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ آپ ان دونوں کورسز میں شریک ہوں، جو مفصل، جن کے پاس وقت ہے، تفصیل سے دلائل کے ساتھ یاد کر کے سمجھ کے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس کورس میں حصہ لے لے، اور جو ایک عام فہم، ایک عام مسلمان کے لیے بنایا ہے تو وہ اس کورس میں حصہ لکھ لے، اور آپ مجھے واٹس ایپ پر اپنا نمبر بھیج دیں، اور اپنا میں نے اس کے لیے گوگل فارم اٹیچ کر رہا ہوں، اس گوگل فارم کو فل کر کے آپ مجھے بھیج دیں تو میں انشاءاللہ آپ کو اس حلقہ قرآنیہ میں یا اس کورس میں شامل کر لوں گا، جس کے ذریعے سے آپ ایک تو قرآن کریم انشاءاللہ سمجھنا شروع کر دیں گے۔ بہت ہی آسان قواعد اور بہت ہی آسان طریقہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے اس حلقہ قرآنیہ میں، تو الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری صورتیں اور آیات یاد کر لی۔ اگر آپ وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ اسی طرح اگر آپ کو قرآن کریم کے جو مضامین ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ لیں تو قرآن کریم سے ڈائریکٹ یہ باتیں آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کو بھی سوال اور جواب کی صورت میں نے آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اگر آپ اس مفصل کورس میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو یقیناً اس سے بہت فائدہ ہو۔ لیکن یہ جو ایک عام فہم مسلمان کے لیے ہے، یہ تو بہت سادہ سا ایک کورس ہے، اس میں اگر آپ شریک ہوتے ہیں تو اس میں بھی
آپ کو میں اس حلقہ میں بنا کر حلقہ قرآنیہ ہم اس کو نام دیتے ہیں. یعنی اصل بات جو امت کے اندر سب سے کمزور ہے وہ یہی کہ امت کا قرآن کریم سے تعلق کمزور ہے. تو قرآن کریم سے کیسے تعلق جوڑانا ہے؟ تو صرف آپ 5 منٹ اگر روزانہ اللہ کی کتاب کو دیں گے تو قرآن کریم سے آپ کا تعلق مضبوط ہو سکتا ہے. تو اس سلسلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ اگر مختصر کورس بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بھی مختصر سوال اور جواب بس آپ یاد کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو جب وہ پورا سمجھ آ جائے گا تو جس طرح آپ نماز کا طریقہ جانتے ہیں نماز کی توفیق ہو جاتی ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، روزوں کا طریقہ جانتے ہیں تو روزے رکھ لیتے ہیں. اسی طرح اللہ کے نظام کو جو اس دنیا میں ہم نے قائم کرنا ہے، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور اس کا بھی طریقہ کار سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کے لیے کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مستحق بھی بنا دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ واقعتاً سنجیدہ ہیں میری ان سے درخواست ہے کہ اب غفلت کا کوئی وقت نہیں ہے، پتہ نہیں کس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں بلا لے. تو اس جانے سے پہلے اگر آپ یہ عزم کر لیں کہ نہیں میں نے اللہ کے دین کو سمجھنا ہے اور میں نے اس کے لیے آپ پھر میں نے جو گوگل فارم بھیجا ہے اس حلقہ قرآنیہ میں شامل ہو کر اگر ہمارے ساتھ کام کرنا شروع کر دیں تو بہترین. اگر آپ اپنے طور پہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں بڑا آسان طریقہ ہے، آپ اپنے طور پہ کر کے اپنا یہ حلقہ بنائیں اور اس میں یہ کام شروع کریں. بہرحال یہ کام کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے. ورنہ خدا نہ خواستہ اس حدیث کی وعید میں نہ آ جائے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر اپنی امتیوں کو جب دیکھوں گا اور میں انہیں دور سے پہچان لوں گا اور میں کہوں گا اخوانی اخوانی، میرے بھائی میرے بھائی، اور جب وہ میری طرف آ رہے ہوں گے اور صحابہ نے یہ پوچھا کہ رسول اللہ آپ کیسے پہچانیں؟ کہا کہ ان کے وضو کے اعضاء اس طرح چمک رہے ہوں گے کالغر المحجلین، جس طرح وہ سفید نشان زدہ گھوڑوں کو آپ دور سے پہچان لے تو میں بھی اپنی امتیوں کو پہچان لوں گا. لیکن جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہوں گے تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ درمیان میں ایک ملائکہ کی جماعت آ جائے گی، وہ ان کو روک دے گی اور انہیں نہیں آنے دے گی اور کہا جائے گا کہ اللہ کے رسول آپ کو نہیں علم کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے لیے کچھ نہیں کیا یا آپ کے دین کے ساتھ یہ وفادار نہیں رہے تو اس وجہ سے یہ مستحق نہیں ہے. خدا نہ کرے کہ ہم ان میں سے نہ ہو. واقعتاً آج اگر ہم اپنی زندگیاں دیکھیں کہ ہم نے سب کچھ کیا ہے زندگی میں، یقیناً نمازیں بھی پڑھے ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، عمرے بھی کیے ہیں، حج بھی کیا، اور مگر نہیں کیا تو دین کا کام نہیں کیا جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قربانیاں دیں، صحابہ کرام نے قربانیاں دیں، اور آج جس کی ان قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ وہ آج دین ہم تک پہنچا ہے اور اسی ان کی تبلیغ اور ان کی دعوت اور ان کے غلبہ دین کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج اتنی بڑی تعداد میں ہم مسلمان ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اب بھی ہر مسلمان یہی چاہتا ہے کہ اسے دین کی سمجھ آ جائے. تو یہ جو عام فہم کورس ہے اس میں ضرور آپ حصہ لیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس پہ کوئی عمل کر سکیں جو قیامت کے دن ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا باعث بن جائے.